کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور نیا سال بھی شروع ہو چکا ہے۔ اگرچہ عیسوی اعتبار سے دسمبر کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے، جنوری آتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ نیو ایئر، نیا سال شروع ہو گیا، لیکن اسلامی اعتبار سے الحمدللہ محرم کو یعنی پہلا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے سے متعلق عوام میں بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، ان کا شریعت سے کیا تعلق ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ سب سے جو بہت زیادہ جو باتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور پر اس کو ناجائز ہی سمجھا جاتا ہو، اور کوئی کرتا ہو تو اس کے اوپر برا بلا بھی شاید لوگ کہتے ہوں، لیکن اس کو درست نہیں سمجھا جاتا کہ نکاح محرم الحرام میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، اور جو دینی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، معلومات بھی رکھتے ہیں، وہ بھی شاید اس مہینے کے اندر یا کم از کم 10 محرم الحرام سے پہلے جو ہے وہ نکاح کی تقریب وغیرہ یہ معاملات نہیں کرتے۔ شاید شادی ہال یا جو اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں وہ بھی ویران ہوتی ہوں گی اس حوالے سے۔ تو کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ کیا شریعت محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کو منع کرتی ہے؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماہ محرم الحرام بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بہت ساری چیزوں سے نسبت حاصل ہے، اور مقدس مہینہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی کہ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، تو اس لیے ہم بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار ہیں، یعنی زیادہ قریب ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ عاشورہ کا جو دن ہے بہت ہی عظمتوں کا حامل ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا جو فیضان سنت جو کتاب ہے، اس کا جو باب نفل روزوں کا بیان، اس کے اندر ماہ محرم الحرام کے حوالے سے جو چیپٹر شروع کیا ہے، اس کے اندر ماہ محرم الحرام کو کیا کیا نسبتیں حاصل ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے عوام میں اس ماہ محرم الحرام کو زیادہ تر جس انداز سے اور جس موضوع کے حوالے سے اس کو زیادہ منایا جاتا ہے، اور اس میں جس واقعے کی یاد زیادہ آتی ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بما رفقا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید کیا گیا، اور جو واقعات ہوئے ہیں وہ یقیناً تاریخ کے اندر ایک جس انداز میں یہ واقعات ہوئے ہیں وہ صدمات سے بھرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کے آمد پر
وہ واقعہ کربلا کی ایک یاد مسلمانوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک فطری چیز ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کے رفقا سے، اہل بیت اطہار کے ان افراد سے ہم سب کو محبت ہے، اور ہر مسلمان کی یہ ایمانی چاہت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو حضور کے آل سے بھی اسے محبت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس بنا پہ کربلا کا ہونے والا جو واقعہ تھا، وہ خونی منظر تھا، وہ ایک نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو اپنے جو خوشی کے جو لمحات ہیں، یعنی شادی وغیرہ کے معاملات، تو اس بنا پہ وہ شادی کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے صحیح۔ کہ اس بنا پر کہ وہ شادی نہیں کر رہا، صحیح۔ یعنی اس وجہ سے نہیں کہ اس محرم الحرام میں شادی کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنا پہ نہیں کر رہا، تو یہ کانسیپٹ اگر کسی کا ہے تو غلط ہے۔ صحیح۔ تو ماہ محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ رخصتی لینا جائز ہے، صحیح۔ منگنی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی شادی کی دن تاریخ اس مہینے میں دینا صحیح۔ یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک عوامی سوچ کہ یہ مہینہ چونکہ 10 محرم الحرام کو جو کربلا کا خونی منظر ہوا، شہادتیں رونما ہوئیں، تو اس حوالے سے مسلمانوں کا ایک طبقہ، کثیر طبقہ جو ہے وہ ان ایام میں بالخصوص شادی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تو مائل نہ ہونا، یہ اس پہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے، اس لیے شادی نہیں کریں گے، تو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ اگر وہ شادی نہیں کرتا تو شادی نہ کرنے والوں پر بھی کوئی الزام نہیں آئے گا اچھا، کہ کیوں شادی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ کرنی چاہیے، صحیح۔ تو کرنی چاہیے، یہ بھی کوئی زور زبردستی نہیں عائد کی جا ٹھیک سکتی، ہے۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس بنا پر جو نہیں کرتا تو اس پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے، جبکہ وہ ناجائز نہ سمجھے۔ ٹھیک ہے۔ نہیں کرتا، اس کا دل نہیں چاہتا، یہ تو آپ دل نے نہیں مانتا۔ حکم شریعت بیان فرما دیا نا، لیکن عام طور پر ابھی آپ نے مسئلہ بیان فرمایا، بہت ساروں کو یہ مسئلہ پہلے معلوم ہوگا، اور بے شمار ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اور اس سلسلے کے بعد بھی ایسے ہوں گے کہ وہ شاید اس مسئلے کو نہ سیکھ پائیں۔ اب ایسا ماحول کہ جب لوگوں کے درمیان جو ہے غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور اس کا دور کرنا بہت مشکل ہے، ان ساروں کو ہی سمجھ آ جائے مسئلہ، سب تک بات پہنچ جائے، گلی محلے کیا والوں ایسی صورت میں اگرچہ جائز ہے اور ہمیں جو کرتا ہے اس کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، اور جائز ہے، کر سکتے ہیں، تو کیا ایسے ماحول میں کر لینی چاہیے؟ اب دیکھیں اس میں کیا اصل میں اپنے آپ پر انگلیاں اٹھنے سے جی جی بچانا چاہیے، ٹھیک کہ ہے، بلا وجہ ایک کام ایسا کہ جو 10 محرم الحرام کے اندر ہی انہی 10 دنوں میں شادی کرنا کوئی واجب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کرنی ہی کرنی ہے، بھلے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ٹھیک ہے، تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس میں یہ ہے کہ عوامی ذہن کو سامنے رکھے، چونکہ دعوت میں شریک ہونے والوں کو بھی سامنے رکھنا ہے، شرکا بھی آئیں گے، تو ہو سکتا ہے ایک طبقہ دعوت میں ہی نہ آئے ٹھیک ہے، اس بنا پر۔ ٹھیک تو ہے، بہرحال یہ ہے کہ ایک شادی ہے، خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، تو اس خوشی کے موقع پر ایسا ماحول ہونا چاہیے جو شرعی اجازتوں کے ساتھ شادی کو خوشی کے انداز میں منایا جائے یا کی جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی فتنے والا اندیشہ نہ ہو، کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ جس سے ہوٹنگ ہو، فتنہ برپا ہو، فتنے کے دروازے کھلیں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اگر کوئی شادی نہیں کرتا محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں تو اس پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی ناجائز کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کی انما الاعمال بالنیات، نیتوں پہ دار و مدار ہے، اب کون کس نیت سے شادی کر رہا ہے۔ جیسے یہ چونکہ مقدس مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اس مقدس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے اعتبار سے اگر کوئی اس میں نکاح کر رہا ہے تو ہم اس پہ کوئی الزام عائد نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ صحیح۔ اچھا، کوئی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میں تو سوگ منا رہا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رونما ہوئی تھی، تو میں اس سوگ کے اندر جو ہے نا یہ کام نہیں کرتا، اور ذہن میں یہ، اور بہت ساروں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں سے وہ رکے رہتے ہیں، تو کیا یہ نیت یا یہ ذہن بنا کر رک جانا یہ درست ہے؟ لیکن اس میں یہ ہے، ایک ہے کہ قلبی کیفیت میں وہ خوشی کے آثار نہ پائے جائیں، ٹھیک ہے، اور انسان اس کیفیت سے کو روکنے پہ بھی قادر نہ ہو، یعنی غم کی کیفیت ہے۔ ایک یہ ہے کہ غم تازہ کرنا نارمل ہے
لیکن اپنے آپ کو جو نا اس غم میں ڈھال رہا ہے، غمگین بنا رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعہ کربلا کا پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یا واقعہ سنا، اس سنتے وقت وہ جذبات پہ قابو نہ پا رہا ہو اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، غمگین ہو جائے، یہ کیفیت اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو یہ تو اہل بیت اطہار سے عشق و محبت کی ایک دلیل ہے۔ لیکن اپنے اندر غم تازہ کرنا، ٹھیک ہے، غم تازہ کرنے کا مطلب یہ کہ نارمل ہے لیکن وہ غم تازہ کر رہا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ جس سے سوگ والی صورت بنے، اور ایسے اسباب اختیار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے ان دنوں میں عام طور پہ نارملی ایک اہل اسلام کا جو دل ہوتا ہے وہ اہل بیت اطہار کے اس ہونے والے ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں اور وہ سنگین ظلم کی انتہا ان واقعات میں پائی جا رہی ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے ان شخصیات پر قربان کہ انہوں نے بے صبری کو دور تک بھی آنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، بے صبری ان کے پاس گویا دور سے بھی ہو کے نہیں گزری، صبر فرماتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر والے قربان کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا خلاف نہیں ہونے دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا خلاف نہیں ہونے دیا۔ تو یہ ان کی سیرت مبارکہ میں ہمارے لیے یہ بھی چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے راہ خدا میں قربان کیے، لیکن شریعت مطہرہ کے خلاف کام نہیں کیا۔ اور شریعت مطہرہ کا جو یعنی اعلاء کلمت الحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بلندی کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے محرم الحرام کے اس واقعے میں یہ بھی درس ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے یہ جذبہ رکھنا چاہیے، اور وقت آنے پر ہمیں یہ سب چیزیں قربان بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم نے سوال لینے کی نیت کی تھی، انشاءاللہ ان سے سوال لیتے ہیں۔ جی سوال فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی نیاز دے سکتے ہیں، باقی ان کے علاوہ دیگر کی نیاز نہیں دے سکتے، تو کیا ان کا اس طرح کہنا درست ہے؟ اب یہ نیاز کا معاملہ ہوگا نا، جیسے بزرگوں کی نیاز ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ اپنے کسی مرحوم کا تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، 10واں کرنا ہے، فاتحہ دلانی اس کی، تو وہ بھی محرم سے پہلے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر یکم محرم کو 25 تاریخ ہو رہی ہے، ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں بس دلا دو، محرم کے اندر کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بتائیے، دوسرا یہ بتائیے کہ یہ 40 دن پورا کرنا ضروری تھا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے 40واں کرنا تھا کیا، یا اس وقت بھی اگر انہوں نے یہ جو فاتحہ دلا دی ہے اپنے مرحوم کی یہ بھی ٹھیک ہے؟ دونوں باتیں انشاءاللہ۔ میں 2-4 سوال یہ ہو گئے، تو ملی جلا ان سب کا جواب عرض کرتا ہوں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ دیگر بزرگان دین کے بھی اعراس، عرس وغیرہ اگر ان محرم الحرام کے ان 30 یا 29 دنوں میں یا محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں اگر کسی بزرگ کا کوئی عرس آتا ہے تو وہ عرس بھی منایا جا سکتا ہے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی قرآن خوانی، ذکر و اذکار وغیرہ ہوتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے، صدقات و خیرات بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عام مرحومین میں کسی کا تیجا یا 10واں یا 40واں اگر وہ آ رہا ہو اور محرم کا مہینہ آغاز اس کا ہو چکا ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ محرم میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی نیاز کر کے ایصال ثواب کی صورت اختیار نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محرم الحرام کے مہینے میں بھی عام مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے نیاز، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ انتقال ہوئے کسی آدمی کو، ذی الحجہ کے ابتدائی 1-2 تاریخ کو انتقال ہوا، اب اس کا 40واں بالفرض ہونا ہے 10 محرم الحرام یا اس کے قریب کسی تاریخوں میں، تو اس کا 40واں
محرم میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اہتمام ہوتا ہے کہ محرم کا چاند ہونے سے پہلے ہی 40واں کر دیا ہوگا، بھلے انتقال کو 10 دن گزرے ہوں گے، 20 دن گزرے ہوں گے، 25 دن گزرے ہوں گے، انہوں نے چاند ہونے سے پہلے ہی 40واں کر کے نمٹا دیا. کیوں کہ بھئی محرم کا چاند ہو سکتا ہے، ہو نہ ہو. تو یہ سب منفی سوچیں ہیں، غلط ہیں. صحیح. محرم الحرام میں بھی کسی بھی اپنے مرحوم شخص کے چہلم یا 10ویں 20ویں کی نیاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے محرم الحرام میں آنے سے پہلے 40واں کروا دیا تو جیسا آپ نے سوال کیا یہ 40واں ہوا یا نہیں، ٹھیک ہے. 40واں کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. ٹھیک ہے. نیک اعمال کر کے اس کا ثواب اپنے مرحوم تک پہنچانے کا نام ہے. تو ایصال ثواب فی نفسی جائز کام ہے. تو یہ محرم میں بھی جائز تھا، محرم سے پہلے بھی جائز ہے. اب یہ کہ 20واں 20ویں دن ہی ہونا چاہیے، 40واں 40ویں دن ہی ہونا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہوگا، تو یہ کوئی شرعی قیودات نہیں ہیں کہ 20واں 20ویں دن ہی ہوگا، آگے پیچھے کریں گے تو ہوگا نہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے روزے ہم شعبان میں رکھ لیں تو ماہ رمضان آئے گا تبھی رکھیں گے، ماہ رمضان سے پہلے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے. وہ تو ایک حد بندی ہے. یہ کوئی شرعی پابندیاں نہیں ہیں، ایصال ثواب کے یہ مواقع ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ اس طرح نہیں ہے 20واں 30واں 40واں ان میں ایسی قیودات نہیں ہیں کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. یہ جب چاہیں کر سکتے ہیں، یہ جب چاہیں کر سکتے ہیں. یہ اصل میں ایصال ثواب ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے ایک رشتہ داروں کا پھر دوبارہ جمع ہو کے کچھ ذکر و اذکار، قرآن خوانی، تلاوت وغیرہ کرنے کا ایک موقع ہے. روز آنا ممکن نہیں ہوتا تو 10-15 دن بعد پھر دوبارہ بیٹھیں گے، پھر بیٹھیں گے. تو اس طرح یہ 10واں 20واں 40واں وغیرہ یہ کیا جاتا ہے. تو ایصال ثواب کسی بھی دن ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی بھی مہینے ہو سکتا ہے. ہر مسلمان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ محرم کی 10 تاریخ ہو. 10 تاریخ کو بھی لوگوں کے انتقال ہو جاتے ہیں، صحیح، تو ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ایصال ثواب اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. البتہ یہ ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کریں کسی بھی نیک عمل کا تو سب سے پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا ثواب پیش کریں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کریں. ایسی صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں ثواب پیش کریں. جو ائمہ کرام گزرے ہیں، علماء کرام گزرے ہیں، سلف و صالحین گزرے ہیں، ان کو ثواب پیش کریں. اپنے پیر صاحب جو آپ کے سلسلے کے ہیں ان کو پیش کریں، چاہے پیر صاحب حیات ہوں یا وصال فرما گئے ہوں. پھر اس کے بعد اسی طرح اپنے مرحوم اور دیگر لواحقین جو فوت ہو چکے ہیں افراد مرحومین ان کو ثواب پہنچائیں. اب بالخصوص یہ بھی کریں کہ جب کوئی مہینہ آ رہا ہو اور کسی بزرگ سے اس کی نسبت ہو، جیسے محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا شہداء ان کا ایک خصوصی طور پہ یہاں پر ان کی یاد منائی جاتی ہے. تو اپنا کوئی بھی نیک عمل ہو، ایصال ثواب ہو، اس میں شہداء کربلا کو بالخصوص یاد کریں. اس طرح ہماری وہ تاریخیں بھی ہمیں یاد رہیں گی کہ یہ مہینہ فلاں ہستیوں سے متعلق ہے. اس کے بعد آنے والا جیسے صفر المظفر کا مہینہ ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 25 صفر آپ کا وصال ہے. اسی طرح 20 صفر یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا دن ہے، یوم عرس ان کا ہوتا ہے. یکم محرم الحرام یہ تاریخ میں وہ ایک عظیم ہستی کی شہادت کا دن ہے جن کو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خلیفہ دوم ہیں. اس طرح بزرگوں سے عقیدت اور محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو اگلی جو ہستیاں ہیں وہ یقیناً ناکام اور نامراد نہیں لوٹنے دیں گے. تو اس طرح جو مہینہ ہو، جو دن ہو، تو ان بزرگوں کو بھی اپنے ایصال ثواب میں یاد رکھنا شامل کرنا چاہیے، اور یہ جو نئی آنے والی نسل ہے اس کو بھی اس سے یاد رہے گا. اچھا حضور، ایک اور بہت بڑی غلط فہمی کہیں یا درست بات ہے تو آپ ہی ارشاد فرمائیں گے. عید الاضحیٰ ابھی گزری ہے اور قربانی کا گوشت بہت سارے لوگوں نے جمع بھی کیا ہوگا، فریزر میں ابھی بھی رکھا ہوگا، کہیں کو ختم بھی ہو گیا ہوگا. لیکن یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بہرحال جتنا بھی ذخیرہ کرنا کر لو، لیکن محرم الحرام سے پہلے ختم کرنا ہے. محرم کے مہینے کے اندر قربانی کا گوشت کھانا یہ معیوب یا ناجائز سمجھا جاتا ہے، اس کو درست نہیں سمجھا جاتا. تو اگرچہ اتنی دیر تک گوشت رکھنا اب وہ میڈیکلی کیسا ہے اور وہ طبی اعتبار سے کیسا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے اس کو محفوظ کرتا ہے کسی بھی انداز سے، تو کیا ایسا ہے کہ محرم سے پہلے ہی ختم کرنا ہے؟
ایسا نہ کسی آیت کریمہ میں ذکر ہے، نہ کسی حدیث میں، نہ صحابہ، نہ اہل بیت اطہار، یعنی سلف و صالحین میں کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی ان سے روایت منقول نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جو ذی الحجہ میں ہونے والی قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت وہ محرم سے پہلے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے ایسا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ اب یہ عوام میں کس نے رائج کر دیا صحیح کہ محرم الحرام میں چونکہ ایک کثیر تعداد جو ہے وہ کھچڑا بنا کر جی جی یہ اہل بیت اطہار کے ایصال ثواب کے لیے نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں گوشت بھی چونکہ کھچڑے کا ایک جز جو ہے وہ گوشت بھی ہے، تو ایک تعداد ہے جو گوشت خریدتی ہے اور ایک تعداد ہے جو وہ گوشت سنبھالا ہوا ہوتا ہے اس کو استعمال کرتی ہے۔ تو محرم الحرام میں قربانی کے گوشت محرم الحرام تک چلانا یہ جائز ہے، بلا شبہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محرم الحرام میں آپ نیا گوشت خرید کے کھچڑے میں یا ویسے اپنے روزمرہ کے کھانے پینے میں استعمال کریں وہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت آپ برکت کے طور پہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے یہاں تک کہ پورا محرم الحرام آپ اس کو کھاتے رہے، مختلف مواقع پہ استعمال کرتے رہے تو بھی جائز ہے۔ کھچڑے میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت وہ کھچڑے میں استعمال نہیں ہوگا۔ یہ بھی بعض اڑی باتوں میں سے ہے کہ کھچڑے کے اندر جو نا وہ قربانی کا گوشت نہیں چلے گا۔ اب یہ کس نے اڑائی ہے؟ یہ کہیں کوئی مخصوص طبقہ گوشت فروشوں میں سے تو کوئی نہیں ہے کہ لوگ قربانی کا گوشت بچا کے نہ رکھ لیں، پھر ہمارے یہاں جو ہے وہ قربانی پوری لوبنگ کی جاتی ہے اور اس کا اثرات ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اس طرح بعض اوقات جو نا کوئی ایک بات اڑا دیتا ہے دوسرے سے تیسرے چوتھے فرد، پھر وہ خاندان میں ایک کے پاس آئی دوسرے کو بتائی تیسرے کو بتائی، اس کا راوی کون ہوتا ہے بس اوقات اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے کہ جس نے یہ کہا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو قرآن و حدیث پہ دیکھیں تو ایسا کوئی ہمیں ممانعت نہیں ملتی۔ تو محرم الحرام کی کسی بھی نیاز میں ہم قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو حضور محرم تھا نا، اس سے پہلے بھی ایک اور کانسیپٹ بھی ہے کہ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے بڑی عید ہوتی ہے، اس کے بعد عموماً شادیوں کا سیزن ہوتا ہے موسم کے اعتبار سے، بالخصوص پاکستان میں تو بہت زیادہ شادیاں ہوتی ہیں اور محرم تک چلتی ہیں، اس کے بعد پھر رک جاتی ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت جو ہے یہ شادی کے کھانے میں شامل نہیں کر سکتے۔ اگر کسی غریب نے بیچارے نے کر دیا، جمع ہوا اور اس نے ڈال دیا، تو وہ پھر اچھی خاصی اس کو سننی بھی پڑتی ہیں، پتہ چل جائے کہ اس کا گوشت جو ہے نا وہ قربانی والا تھا۔ تو کیا اس کی ممانعت ہے؟ یا پھر اسی طریقے سے کئی لوگوں کے ہوٹل ہوتے ہیں وہ گوشت پکا کر بھی بیچتے ہیں، تو کیا ان کو بھی اجازت ہے کہ ان کے پاس جو قربانی کا گوشت ہے اس کو بیچ دیں؟ اس کی اجازت دی جائے گی اس کو؟ دیکھیں پہلا جو سوال ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو شادی وغیرہ کے مواقع پہ استعمال کرنا یا کوئی بھی تقریب گھر میں چھوٹی بڑی ہوئی تو اس کے اندر اس گوشت کو استعمال کرنا تو بلا شبہ جائز ہے۔ اب اگر کوئی قربانی کا گوشت شادی کے کھانے میں استعمال کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس ایسے شخص پر یا ایسے غریب آدمی پر کسی قسم کا الزام نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے معاملے میں ہوٹنگ کر کے دل آزاری ہی ہوگی۔ تو اس طرح کے معاملات میں دل آزاری کرنا جائز، دل آزاری ویسے ہی بلا وجہ شرعی جائز نہیں ہے، تو یہ موقع کوئی دل آزاری کا جائز والا نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ اگر کوئی قربانی کا گوشت استعمال کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے وہ تو یوں سمجھیں کہ عام گوشتوں کے مقابلے میں اس گوشت کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس گوشت کو کسی حربی کافر کو یہ گوشت نہیں دیا جا سکتا، قربانی کا گوشت۔ ٹھیک ہے، عام چیزیں اگر آپ نے دے دیں اس کا حکم ایک الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن لیکن قربانی کا گوشت کسی حربی کافر کو نہیں دے سکتے، یہ مسلمانوں کو ہی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس گوشت کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اس گوشت کو اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے شادی بیاہ کے مواقع پہ تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ اب رہا ہے معاملہ کہ اس قربانی کے گوشت کو کوئی ہوٹل پہ بیچتا ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ قربانی کا گوشت اگر اس نے اپنی قربانی کی تھی، بہت سارے جانور قربان کر دیے، بہت سارے بکرے قربان کر دیے، اب یہ جہاں بکروں کا جو گوشت کوئی خریدنے آتا ہے تو وہی قربانی کا بکرا جو اپنے قربانی کی ہے، تو وہ قربانی جو خود کی ہے ان گوشت کو یہ بیچ نہیں سکتا۔ اچھا،
تقسیم کر سکتا ہے، تقسیم کر سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، غریب امیر فقیر سب کو مسلمانوں میں یہ تقسیم کر سکتا ہے. لیکن قربانی کا گوشت جو اس نے اپنی قربانی کی ہے، اس قربانی کے گوشت کو یہ بیچ نہیں. لیکن مجھے اگر کسی نے قربانی کا گوشت دیا میرے پاس ہے اس کو تو بیچ سکتا ہوں، وہ آپ کی ملک ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو قربانی خود کی ہے، لیکن اپنی جو قربانی کی ہے اس قربانی کے گوشت کو نہیں بیچا جا سکتا. ٹھیک ہے. کچھ ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بذریعہ کال، ان کی کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال چلائیے. محمد مزمل عطاری قادری یونان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے عرض کرنی تھی کہ ہمارے پنجاب میں پاکستان میں جیسے ہی 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، سب اکٹھے ہو کے قبرستان میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں قبروں پہ اگر مٹی ہوتی ہے پہلی یا تر گھاس ہوتی ہے تو وہ کھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، پھر تازی مٹی ڈالتے ہیں. تو وہاں بدنگاہی بھی خوب ہوتی ہے. برائے کرم اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ کیا اس طرح عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے؟ جی ایک اور کال سنائیے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ محرم میں عقیقہ کرنا کیسا ہے اور اس کی کیا کیا شرائط ہے؟ جی محرم میں عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ مزمل عطاری، محرم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ کئی تو ہم شاید سلسلے میں شامل نہ کر سکیں. یہ بھی ایک نیا عرف یا کسی جگہ کا معلوم ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے سب جگہ بھی ہوتا ہوں کہ 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہے ہیں، اور قبروں پر سے مٹی اور گھاس اکھیڑتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. کوئی سا بھی دن ہو، ٹھیک ہے، تو کسی بھی دن مرد حضرات قبرستان جا سکتے ہیں. تو 10 محرم الحرام کو بھی قبرستان کی زیارت کے لیے جایا جا سکتا ہے. البتہ خاص 10 محرم الحرام کو قبرستان جانے کے حوالے سے کوئی ایسی مخصوص روایتیں ٹھیک ہے، سامنے نہیں ہیں ٹھیک ہے، کہ 10 محرم کو جو قبر کی زیارت کرے تو ایسی کوئی فضیلت جیسے ہے. دیگر ایام البتہ میں یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا بالکل بلا شبہ جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جایا کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ کوئی قبرستان جاتا ہے تو جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو ساتھ میں چیزیں مزید ایڈ ہوئیں سوال میں کہ خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بدنگاہی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اور عجیب ایک جو ان کے ہاں ہوتا ہوگا وہ انہوں نے کچھ بیان کیا ہے. تو خواتین کو قبرستان جانا منع ہے. تو خواتین قبرستان نہیں جائیں گی، وہ گھر بیٹھے ایصال ثواب کریں. کسی بھی عزیز جو ان کا فوت ہوا ہے اس کے لیے جو کچھ ان کو پڑھنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اس کا ثواب ان کو ایصال کریں. لیکن قبرستان خواتین نہیں جائیں گی. اب وہاں جو قبر کی جو تر گھاس ہے اس کو اکھیڑنا، تو یہ اکھیڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور قبر پہ جو مٹی ہوتی ہے جو قبر سے نکلتی ہے پھر قبر کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، تو وہ مٹی جو ہے نا وہ میت کا حق ہے اس میں، اس مٹی میں. تو جب ہم کوئی گھاس اگی ہے، پودے اگے تو اس کو اکھیڑ دینا، پھر نئی مٹی ڈالنا، تو اس کو اکھیڑنا نہیں چاہیے. اور پھر دوسرا یہ کہ تر جو چیز ہوتی ہے، پودے ہیں یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پودے اگ جاتے ہیں خود بخود یا اگائے جاتے ہیں، تو اس سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے. صحیح. اور چونکہ جب تک یہ تر رہیں گے، ذکر اللہ کرتے رہیں گے، میت کا دل بہلے گا. اور اگر میت کو عذاب ہو رہا ہوگا تو اس حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو 2 قبروں کو اور ان قبروں میں جو مردے تھے ان مردوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان حالات سے واقف ہوئے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کو چیرا اور ایک اس قبر پہ دوسرا اس قبر پہ رکھا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے اس وقت تک امید ہے کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اور عذاب کی وجہ کیا تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان افعال کو بھی بیان فرمایا جن کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ایک جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کے عمل میں مرتکب ہوتا تھا. تو اب یہ ہے، یہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے جو شارحین حدیث ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے اس چیز کا استدلال کیا ہے کہ جو قبروں پہ جو پھول پتیاں پودے جو چھوٹے اگ جاتے ہیں یا پھول پتیاں ڈالی جاتی ہیں یہ جائز ہیں. جب تک تر رہیں گے تو ذکر ہوگا، یہ چیزیں ذکر کرتی ہیں، ہر تر چیز ذکر کرتی ہے، تو اس سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے. تو اس کو اکھیڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ ایک میت سے انسیت کا ایک سبب تھا،
میت کے پاس آتا کون ہے، ٹھیک ہے، ایصال ثواب کرنے والے افراد کتنے ہوتے ہیں. بہت کم. تو یہ چند چیزیں ہیں جو میت کا دل بہلا رہی ہوتی ہیں، ذکر اللہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو نہیں اکھیڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. محرم الحرام میں عقیقہ کرنے کی کیا اجازت ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ عقیقہ کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے، محرم الحرام میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. اس کی کیا شرائط ہیں؟ تو عقیقے کے بارے میں جانور کے حوالے سے جو شرط ہے یہ انہی اوصاف کا حامل ہونا چاہیے جو اوصاف قربانی کے جانور میں ہیں، کہ اگر بکری ہے یا بکرا ہے تو اس کا سال بھر کا ہونا ضروری ہے. گائے کے اندر اگر عقیقے کے حصے شامل کیے گئے ہیں تو اس کے اندر جو بڑے جانور میں گائے کی صورت میں ہو تو 2 سال اس کی عمر ہو، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال کی اس کی عمر ہونی چاہیے. اور وہ تمام عیوب جو قربانی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ عقیقے میں بھی رکاوٹ ڈالیں گے، تو ان عیوب سے بھی جانور کا محفوظ ہونا ضروری ہے. مزید اس بارے میں تفصیل جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اسی موضوع پر امیر اہل سنت نے بہت سارے جو عوامی سوال جواب ہیں ان کو اس رسالے میں شامل کیا گیا ہے. بہت آسان ہے. اس کی VCD بھی غالباً دستیاب ہے. مدنی مذاکرہ ہے اور اسی کے پھر تحریری صورت میں مدنی مذاکرہ ہوا تھا تو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس رسالے کو پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ حاصل ہو جائے گا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا. اس کو پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عقیقے سے متعلق بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوں گی. اس کا طریقہ بھی، اس کے گوشت کا کیا کرنا ہے، کھال کا کیا کرنا ہے اور کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر بچے کے نام سے متعلق، بچے کے بالوں سے متعلق سوالات بھی انشاءاللہ آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے. حضور کچھ سوالات ہمیں اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی تحریری صورت میں موصول ہوتے ہیں، ہم تک جو پہنچتے ہیں وہ تحریری صورت میں ہیں. ان میں سے بھی 1-2 سوال ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں اسلامی بہنوں کا بیوٹی پارلر جانا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ میک اپ کرنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ چاہے وہ گھر میں کریں چاہے وہ بیوٹی پارلر میں جا کر کریں، اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہی ہے کہ یہ زینت کے جو معاملات ہیں اگر جائز طریقے سے بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے تو جائز ہے. ٹھیک ہے. تو محرم الحرام میں بھی بناؤ سنگھار کرنا فی نفسی ہی جائز ہے. صحیح. لیکن یہاں پر بھی وہ عوامی ذہنی انتشار کہ اگر کسی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ اس میں ہوٹنگ ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے، ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایسے معاملات سے بچنا چاہیے. پھر بالخصوص گھروں کی خواتین کے اندر یہ بھی ہے کہ 10 محرم الحرام کو جھاڑو نہیں لگاتی. ٹھیک ہے. چولہا نہیں جلے گا، تو اس کا بھی کوئی کانسیپٹ شرعی اعتبار سے نہیں ہے. تو گھر کے اندر صفائی ستھرائی کی جا سکتی ہے، بلکہ گھروں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. صحیح. اور اسی معمول کے مطابق جو روٹین وائز جو نارمل لائف ہے اس روٹین وائز کام کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، دوسرا سوال جو موصول ہوا اسلامی بہنوں کی جانب سے، مائک پر میلاد شریف پڑھنا ہے. اگر اسلامی بہنوں کی کوئی محفل میلاد ہو رہی ہے، سنتوں پر اجتماع ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو کیا مائک استعمال کر سکتی ہیں؟ اس کی اجازت دی جائے گی؟ مائک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آواز کو دور تک پہنچانا. ٹھیک ہے. اب محافل میں بیٹھی ہوئی خواتین ہوتی ہیں 15-20، بغیر مائک کے بھی ان تک آواز پہنچ سکتی ہے. صحیح. تو اب مائک کا استعمال کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ مائک کا جو اسپیکر ہوگا وہ لگا ہوگا گھر کی چھت پہ. ٹھیک ہے. اور چھت کے ذریعے پوری گلی، دوسری تیسری گلیوں تک آواز جا رہی ہوگی. تو مائک کا مقصد ہوتا ہے شامیانہ جو ہے اس کے بانس کے ساتھ باندھ دیا، اس کی آواز بھی دور تک جا رہی ہوتی ہے. تو مقصد مائک کا ہوتا ہے دور تک پہنچانا. اور عورت کی آواز، اور وہ بھی جو نظم والی ہو، ترنم والی آواز ہو، تو اس آواز کو بھی پردے میں رہنا ضروری ہے. اچھا، مائک نہیں لگاتے لیکن محفل کا جو انعقاد ہے وہ گلی میں کیا جا رہا ہے، شامیانے وغیرہ لگا دی ہیں، پیک کر دیا ہے، مائک استعمال نہیں کر رہے، کیا ایسی جگہ پر کرنا درست کہلائے گا؟ اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس طرح گلی کو بالکل بلاک کر دینا. ٹھیک ہے. بسا اوقات بہت پریشانی ہو جاتی ہے. صحیح. کہ آپ کو جانا ادھر ہے، ادھر ہی ہے، پھر بہت مسائل ہو جاتے کے دور بسا اوقات رستہ ہی نہیں ہوتا، دور دوسری تیسری گلی سے نکلنا پڑتا ہے. تو یہ حقوق عباد یہاں پہ تلف ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح جو محافل کی جائیں وہ گھروں میں ہی کی جائیں
اور گھر میں بغیر مائک کے ہی کی جائے تاکہ غیر محرم مردوں تک عورت کی آواز نہ پہنچے۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج ہم نے بالخصوص محرم الحرام اور اس کے متعلق جو عوامی غلط فہمیاں ہیں ان کو اپنے سلسلے میں موضوع بنایا تھا۔ مفتی صاحب سے ہم نے سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔